बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। प्रोग्राम के पहले हिस्से में यकीनी तौर पर सियासी पहलुओं से मुताल्लिक़ बात होगी कि अपोजिशन की अगली हिकमत अमली क्या हो सकती है। लॉन्ग मार्च हो सकता है, तहरीक अदम एतमाद हो सकती है, क्योंकि अगर तहरीक अदम एतमाद के ऑप्शन को हम सामने रखते हैं तो अपोजिशन की दो बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गई हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, ब्रॉडशीट की तहकीकात के हवाले से भी खास तौर पर बात करेंगे कि इसकी जद में कौन कौन सा बड़ा किरदार आ सकता है। दूसरे इसके साथ साथ जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब की सरबराही के ऊपर जो एक एतराज़ उठाया जा रहा है, उस एतराज़ की बुनियादी वजह क्या है, इसके ऊपर तफसील से बात होगी। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बात करेंगे कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। शाहीन 3 से मुतालिक गुज़श्ता प्रोग्राम मुकाबिल में बड़ी तफसील से बात होगी, मगर आज इस प्रोग्राम मुकाबिल के अंदर आपको शाहीन 3 के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त फॉलोअप भी हारून साहब देंगे। इसके ऊपर बात होगी। हारून साहब, सबसे पहले तो जिस तरह से मैंने बात की अदम एतमाद की, बिलावल भुट्टो जरदारी तो ये कह रहे हैं कि हमें ये रास्ता अपनाना चाहिए। सेनेट में तो कामयाब हुआ नहीं हारून साहब, हुकूमत के खिलाफ क्या कामयाब होगा? जाहिर है बात यह है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल है भी और नहीं भी। कैसे? इसलिए कि देखो ना, उन्होंने फैसला किया कि इस्तीफे देंगे, उन्होंने उसको सबोटाज कर दिया। उन्होंने कहा लॉन्ग मार्च करेंगे। अब लॉन्ग मार्च में पीपल्स पार्टी की पार्टिसिपेशन अगर हुई, क्या होगी, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो होगी, ठीक है, तो उस तरह नहीं होगी, पुरजोश नहीं होगी, ठीक। क्योंकि जरदारी साहब ये समझते हैं कि अगर ये मूव कामयाब है, कि मूव तो बहुत सारी हैं, मैं उस पर भी कायम हूँ। जो पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का मंसूबा भी कुछ लोगों ने बना रखा था। मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ मंसूबे लोग बनाते रहे, बड़े नाजेबा अल्फाज में, बड़े लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। छोड़ो उनको, छोड़ो जो नाजेबा अल्फाज में, 2-3 सीनियर जर्नलिस्टों ने उससे मुझसे इख्तलाफ किया, लेकिन शाइस्तगी से किया, उनका हक है, इसमें क्या बुरी बात है। कि वो ये कहते हैं कि ये उन्होंने ये तासुर दिया, मैं शाइस्तगी से बात की कि भाई हारून रशीद का ये तासुर है, ये तज्जिया है। तज्जिया नहीं है, ये मेरी इत्तला है, और मेरी इत्तला थी कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा। कोई मानता था? वो तज्जिया था, वो सॉरी वो तज्जिया था, कोई मानता था। तो मेरा तज्जिया गलत हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि मेरा तज्जिया, मगर इत्तला जो है मैं अब भी कायम हूँ कि मेरा सोर्स ठीक है। 2-3 मंसूबे हैं, मैं इसकी भी वजाहत करता हूँ। अच्छा, यानी वो तो पीडीएम तो है ही, एवरीबडी नोज। वो एक और मंसूबा है। जरदारी साहब ये समझते हैं कि उसका फ़ायदा तो मौलाना फजलुर रहमान को पहुँचेगा या नून लीग को पहुँचेगा। हमें क्या फ़ायदा होगा? हमारे पास जो कुछ है वही रहेगा ना सिंध में। इसके अलावा एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं मिलने वाला अभी। इसके अलावा क्या मरकज़ में 2 वजारतें मिल भी गई, वो स्टेबल गवर्नमेंट तो नहीं होगी ना। बिल्कुल दुरुस्त। देखिए, जो तहरीक अदम एतमाद की बात तन्हा बिलावल ने नहीं की है, आफ्ताब शेरपा भी इसके हक में है, अख्तर महंगल भी इसके हक में है, राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि एक तरीका ये भी हो सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता है। राना सनाउल्लाह साहब? जी जी। अब यहाँ कायद से इख्तलाफ कर बैठे, यानी कि मतलब वो इख्तलाफ नहीं है, सितारे कुछ नजर आते हैं कुछ, ठीक है जी। कैसे भी जान छुड़ानी है ना, कोई मतलब उम्मीद पे दुनिया कायम है ना। अब एहसन इकबाल ने ठीक कहा, सही। वो कहता भाई वहाँ इतनी बर्तरी थी, 60 से ऊपर मेंबर थे, और पीटीआई के कितने थे? मुझे तो 36 याद पड़ता है, चलिए 40 होंगे। 20-25 की बर्तरी थी ना, तो सेनेट के चेयरमैन को हटा तो नहीं सके। दलील में तो वजन है एहसन इकबाल के, दुरुस्त है। जो बात एहसन इकबाल कहना चाहते हैं वो नहीं कह सकते, इसलिए कि पीपल्स पार्टी अगर खुल्लम खुल्ला जुदा हो जाए, को उन्हें मौका दे दिया जाए। देखिए, उन्होंने जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से पींगे बढ़ा ली हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अपना रास्ता वो साफ कर चुके हैं, अपने हिस्से के कांटे निकाल रहे हैं। अपना सियासी मफाद में क्या है? सिंध की हुकूमत कायम रहे, बिलावल भुट्टो का एक सियासी मुस्तकबिल हो, यही 2 बातें हैं ना। यही 2 बातें। तो बिलावल भुट्टो को तो उन्होंने फ्री हैंड दिया गिलगित बल्तिस्तान में। इलेक्शन का रिजल्ट जो भी रहे, मगर ये है कि आज़ाद थे। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी आप देख लेंगे अभी फ्री हैंड होगा। इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में कुछ तब्दीली तो है ना, सही। मतलब इस्टेब्लिशमेंट का अंदाज़ फ़िक्र ये कह लें उसको, और है बात चीज़ों में, और इमरान खान साहब का वज़ीर आज़म का और है। एहतसाब पे जो मौक़िफ़ इमरान खान का है, इस्टेब्लिशमेंट का उससे कदरे मुख्तलिफ है।
یہ نہیں کہ اسٹیبلش وزیر اعلیٰ پہ عمران خان صاحب کی رائے اور ہے، اسٹیبلشمنٹ میں کم از کئی شخصیات کی رائے مختلف ہے۔ پھر یہ ہے کہ زرداری صاحب نے صاف الفاظ میں کنوے کیا ہے کہ جو دھمکیاں نواز شریف صاحب نے دیں، ان کی صاحبزادی نے دیں، مولانا فضل الرحمان نے دیں، ہم اس میں شریک نہیں ہیں۔ یعنی شریک نہ صرف میسیج دیا بلکہ پریکٹیکلی اس پہ عمل بھی کیا۔ آپ کو یاد ہے پچھلی آل پارٹیز کانفرنس میں انہوں نے کہا ہم سے ہی کچھ سیکھ لو، ہاں بڑے والہانہ طریقے سے کہا ہم سے ہی سیکھ لو، ہم نے مشرف کو نکالا تھا۔ اب بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک ٹی پارٹی سے زیادہ پریشر بلڈ ہوتا ہے جتنا کہ ایک جلسے سے ہوتا ہے۔ اب جلسے پہ تو اتنی کاوش اور اتنی کوشش اور اخراجات اتنا پیسہ اور ہنگامہ، چرچا تو زیادہ ہو جاتا ہے مگر نتیجہ تو نہیں نکلتا نا۔ پریکٹیکلی تو پی ڈی ایم ایک مردہ چوہا ہی ثابت ہوئی نا، ہو گئی ہے نا۔ پی ڈی ایم کچھ وہ جاولک کی ٹرم میں کدو میں تیر ہی چلا سکتی ہے، کیا کر سکتی ہے؟ وہ تو کہتے بڑا کچھ ہم کر دیں گے، نہیں کہتے تو دیکھیں نا، پریکٹیکلی یہ ہے کہ لوگ جوک در جوک نہیں نکلے۔ درست۔ حکومتیں کیسے جاتی ہیں؟ سسٹینڈ پبلک ایجیٹیشن سے یا جوڑ توڑ سے، جو بلاول کہہ رہا ہے۔ اب جوڑ توڑ کیا؟ وہ بہت سمپل ہے۔ پیپلز پارٹی کے اجلاسوں میں اس پہ طویل بحثیں ہوئی ہیں کہ 12 وزارتیں دے دو اور حکومت چلی جائے گی، 7 دے دو، ایم کیو ایم کے 7 ممبر ہیں، 6 ڈائریکٹلی الیکٹڈ، 1 انڈائریکٹلی الیکٹڈ، 5 دے دو کاف لیگ کو، تو 12 ووٹ اگر کم ہو جائیں، 178 ووٹ ہیں نا ان کے، 168 ہیں، 12 ووٹ ان کے جو کم ہو گئے تو ان کے تو 180 ہو جائیں گے، اور خان صاحب کے جو ہیں 12 کم ہونے کے بعد ان کے لیے تو ٹھیک ہے، ان کی خان صاحب کی میجارٹی جس سے زیادہ میجارٹی ہو جائے، اگر ایسا ہو، اگر تو ابھی بھی پنجابی کی، ہاں پنجابی کا محاورہ ہے، اگر ہمارے خاندان میں کوئی نہ مرتا تو ہماری اپنی فوج ہوتی ہے۔ یہ تو اگر کا مسئلہ ہے نا، ایم کیو ایم بھی بھروسہ نہیں کرے گی ہارون صاحب۔ نہیں وہ دیکھیں، یہ تجزیہ تو ایک دوسری بات ہے نا۔ ابھی تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، پچھلی دفعہ میں نے کیا کہا تھا، یہ منصوبہ ہے، پھر اصرار کیا کہ منصوبہ ذہن میں رکھیں، اور یہ کہا کہ یہ وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے مجھ سے اختلاف کیا ان کا حق ہے، لیکن انہوں نے اس جملے پہ کیوں نہیں غور کیا کہ آپ نے بار بار یہ وہ خواب ہیں جو دن کی روشنی میں دیکھے جاتے ہیں۔ خواب دیکھنے میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، کوشش کریں گے وہ کہ افراتفری پیدا ہو۔ 1 ارب ملک کی تھپکی مولانا فضل الرحمان کو ہے، وسائل انہوں نے فراہم کیے ہیں۔ ٹھیک، میں اب آپ کو اس کے تاریخ سے جتنی مثالیں کہہ دے سکتا ہوں۔ انڈیا میں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، چندر شیکھر کو بنا دیا تھا وزیر اعظم، 11 ممبر تھے اس کے پاس، آج کوئی جانتا ہی نہیں، چندر شیکھر بھی ایک آدمی تھا۔ منظور وٹو لوگوں کو زیادہ یاد ہوگا، 17 ممبروں کے ساتھ، اس وقت ہاؤس اس سے ذرا کم ہوتا تھا، پھر بھی 17 ممبر تھے نا، یہ بھی آئے، پھر ہٹانا پڑا تھا نا۔ نو کانفیڈنس تو منظور وٹو کے خلاف نہیں ہو سکا تھا، وہ تو ہٹایا تو ان کو جناب چٹھا صاحب نے، حامد ناصر چٹھا صاحب نے اگری کیا تو ہٹایا نا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ 17 ممبر منظور وٹو صاحب کے کہنے میں تھوڑی تھے، وہ تو حامد ناصر چٹھا صاحب کے کہنے میں تھے، ٹھیک ہے نا۔ بلاول کہتے ہیں ایک چائے پارٹی، چائے پارٹی کا مطلب یہ ہے ڈرائنگ روم کی پالیٹکس، جوڑ توڑ۔ اگر کوئی اسی طرف سے کوئی دباؤ نہ ہو، اچھا وزارت اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی خدمت میں پیش کی جائے۔ چودھری پرویز الہی صاحب جو اس چیز کے، اس وزارت کے بڑے خواہش مند ہیں، اس سے نوازا جائے گا، لیکن وہ باقی عمل بھی تو دیکھیں گے نا۔ دیکھیے میری تو براہ راست چودھری صاحب سے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، کچھ 4-5 دفعہ گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں شریف خاندان پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا، وہ بات قابل فہم ہے۔ ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا، نہیں بنایا گیا، بنا دیں، بنا کے ان کے نیچے سے زمین کھینچ لیں۔ ان کے کتنے ممبر ہیں؟ ان کے تو 10 ممبر ہیں، ان کے تو 10 ممبر ہیں نا۔ اب 250 ممبر میں سے 10 ان کے ہیں۔ ایک دن نون لیگ فیصلہ کرے، یہاں تو نون لیگ تنہا فیصلہ کرے تو وہ حکومت گر جائے گی۔
پیپلز پارٹی کے تو گنتی کے چند آدمی ہیں, اسی لیے دیگر آس پاس کے جماعتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب چودھری پرویز الہی یا ایم کیو ایم, دیکھیں نا وہ ایک دن کی بات تو نہیں ہے نا, چند ہفتے کی حکومت حاصل کر لی تو اسٹیبل گورنمنٹ تو نہیں ہوگی نا, چندر شیکھر کی حکومت ہوگی اسی کے مانند. بالکل. اچھا وہ حکومت گر جائے گی, راجیو گاندھی نے اس کو چند دنوں میں چلتا کیا تھا اور الیکشن ہوئے اور الیکشن جیت لی, الیکشن پھر جیتے تھے انہوں نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے جناب کارخانہ. اور ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی کاف لیگ کو یا ایم کیو ایم کا بلا دیا جائے. اور کیسا اگر یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے, یہ بہت بڑا اگر ہے, چھوٹا سا اگر نہیں ہے, یہ پہاڑ جتنا بڑا اگر, یہ شملہ پہاڑی جتنا نہیں, یہ ہمالیہ جتنا بڑا اگر. اچھا. تو ڈیپٹی پرائم منسٹر کون ہو سکتا ہے؟ مونس الہی بھی ہو سکتے ہیں, ایم کیو ایم کا آدمی بھی ہو سکتے ہیں. نہیں مونس الہی ان کو تو یہ وزارت دینے کو تیار نہیں ہے. نہیں, اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام کی حکومت بنے. اچھا. جمعیت علماء اسلام کے 16 ممبر ہیں قومی اسمبلی میں, 16 بھی نہیں ہوتے تھے تو وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہوتے تھے, ہوا کرتے تھے. کیا مزے کیے ہیں انہوں نے 10 سال تک. تو اب وقت کی بات ہے, وقت کی بات ہے. اچھا, اب یہ ہے اصل بات. ٹھیک ہے. وقت کا دھارا کس طرف بہتا ہے. اب وہ ذرا مذاق اڑا رہے ہیں, وہ ذرا مذاق اڑا رہے ہیں نا. شاہ محمود قریشی, شیخ رشید, فلاں فلاں, کہ پہلے استعفے, پھر لانگ مارچ, اور اب ٹی پارٹی. لیکن ہارون صاحب کچھ بھی کہیے, پیپلز وہ کہتے ہیں ہم 5 سال پورے کریں گے, اور کرائن یہی ہیں کہ وہ جو منصوبہ میں نے کہا تھا اور ساتھ کہا تھا کہ یہ خواب پورا نہیں ہو. میں کہا دیکھیں میرا سورس ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن کسی سورس کو پہ الہام تو نہیں ہوتا نا. اب ایک آدمی ایک ججمنٹ کرتا ہے, کچھ انفارمیشن ہوتی ہے, کچھ ججمنٹ ہوتی ہے. جس زمانے میں جنرل کیانی صاحب سے میرا ملنا جلنا تھا تو وہ سختی سے تاکید کرتے تھے جنرلوں کو کہ اس آدمی سے بات نہ کرنا. کچھ ایک فقرہ کہو گے, اگر اس میں سے کوئی اشارہ نکلا تو یہ خبر بنا لے گا. تو یہی میرا کام ہے, ہر اخبار میں اس کا یہی کام. اور بہت سے اخبار میں ہم سے زیادہ خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں. تو کہاں سے ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری, انہیں پوری بریفنگ دی جاتی ہے؟ نہیں, کہیں سے ایک اشارہ ملا تو جب اشارہ مل, یا ویسے حالات سے ایک اشارہ نکلتا ہے, کڑی سے کڑی ملتی ہے. اور وہ کڑی سے کڑی ملاتے ہیں. اور ہر روز رات کو ہم دیکھتے ہیں, آپ چینل دیکھیں تو ہر چینل پہ کوئی ایکسکلوسیو خبر ہوتی ہے, کبھی بہت بڑی خبر بھی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ایسے ہی ہے نا. کیا عارف نظامی صاحب کو کسی نے پوری تفصیل بتائی ہوگی کہ ایسے حکومت برطرف ہوگی اور یہ ہوگا, وہ بھائی حکومت جا رہی, اتنا ہی بتایا ہوگا نا. وہ چاہیں تو خود اس پہ ایک سٹوری لکھ سکتے ہیں. تو باقی تو انہوں نے کانسٹیٹیوشن دیکھا ہوگا, 8th امینڈمنٹ کیا کہتی ہے, باقی انہوں نے پتا کیا کہ غلامی ساخہ کا موڈ کیا. وہ اگر آپ چاہیں میں بھی کبھی آپ کو تفصیل بتا دوں گا, وہ تو خیر تاریخ ہے, کبھی تاریخ کے اندر بھی جائیں گے, دیکھیں گے تاریخ میں بھی کیا کچھ پڑا ہے. تو یہ ہے صورتحال. ٹھیک ہے. اب جو ہے مجھے تو اس میں سے نہ وہ منصوبہ کامیاب ہوتا نظر آتا ہے, وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا تھا. اچھا. تو نہ یہ منصوبہ مجھے کامیاب ہوتا نظر آتا ہے. میں دہراتا ہوں, 1 ارب ملک کی سرپرستی حاصل ہے. جیسے کہ نواز شریف کا معاملہ کیسے ہوا تھا. پریزیڈنٹ کلنٹن, لیبنان کے وزیر اعظم حریری, سعودی عرب, برطانیہ کی وزارت خارجہ, امریکہ کی وزارت خارجہ, 5 عوامل تھے, کسی کا کم کسی کا زیادہ. اور این آر او جو ہے وہ تو خالصتاً برطانوی وزارت خارجہ نے مذاکرات کیے تھے امریکی ایما پر, کیونکہ برطانوی اس خطے میں حکومت کرتے رہے انگریز, وہ زیادہ سمجھتے ہیں. آبویسلی ٹاسک کو نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. اب ہارون صاحب آپ بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی, نون لیگ کی بات کر رہے ہیں. نون لیگ اس کے باوجود کہ پیپلز پارٹی یا بلاول کیا سوچتے ہیں, وہ سوچتے ہیں شطرنج کے سارے مورے ہمارے ہاتھ کے اندر ہیں. دوسری بات یہ, پی ڈی ایم آپ نے کہا کہ ایک مرے ہوئے چوہے سے زیادہ نہیں, تو مرا ہوا چوہا تو بدبودار ہوتا ہے جس کا نقصان وہ دیکھ تشبیہ میں کہہ رہا ہوں نا. وہ دیکھ میں تشبیہ, گزارش یہ ہے کہ اس وقت وہ بہت کمزور ہیں, لیکن فرض کیجئے لانگ مارچ میں واقعی وہ 1 لاکھ آدمی لے جائیں, 2 لاکھ آدمی لے جائیں, فرض کیجئے, ایک مفروضہ ہے نا, ناممکن تو نہیں ہے.
یعنی پیپلز پارٹی بھی سنسیئرلی ایفرٹ کرے, نون لیگ پورا زور لگا دے, پیسے بھی خرچ کرے, وسائل کی تو کوئی کمی نہیں, 1 ارب ملک ساتھ ہے, وسائل کیا مسئلہ ہے, 20-30 ملین ڈالر کیا مسئلہ ہے, اور اسٹریٹ پاور تو ہے, مدارس کے لڑکوں کو لے جائیں. انسٹیبلٹی ہو گئی, ٹھیک, جب وہ انسٹیبلٹی ہو گئی تو کس کے مقاصد پورے ہوں گے؟ امریکہ کے اور بھارت کے, یعنی اپوزیشن کے تو پورے ہوں گے. اب ہم کہتے ہیں, ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ کوئی رابطہ, حکومت کے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ان کا بھارت سے رابطہ ہے, فلاں سے رابطہ ہے, ہم کہتے ہیں کوئی رابطہ نہیں. فرض کیجئے, اب اس طرح تجزیہ کریں, ان کے بھی مقاصد پورے ہو گئے, عمران خان چلا گیا. بھائی مولانا فضل الرحمان کی جائیدادوں کا بھی تو مسئلہ ہے نا, کہاں سے ثابت کریں گے؟ خواجہ آصف کہاں سے ثابت کریں گے؟ خواجہ آصف کہاں سے ثابت کریں گے 13 کروڑ روپے کی ان کی تنخواہ کیسے جسٹیفائی ہوگی؟ 13 کروڑ روپے تنخواہ کا ہے. میں صبح سے شام تک کام کرتا ہوں, مجھے اتنی تنخواہ نہیں ملتی, اور 50 سال کا میرا تجربہ بھی ہے, اور وہ یہاں بیٹھے ہوئے اس سے زیادہ تنخواہ لے رہے تھے. ہارون صاحب, نہ آپ سیاست میں ہیں نہ کوئی عہدہ رکھتے ہیں. نہیں, میں سیاست میں بھی ہوں اور صحافت میں بھی ہوں, اور ہر آدمی کو جس کا کوئی انفلوئنس ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی آفر ملتی رہتی ہے, لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں, وہ ثابت کرتے ہیں خواجہ صاحب. اچھا, جب ہم اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں, اگر 2 لاکھ آدمی چلے جائیں اور وہاں دھرنا دے دیں, زرداری صاحب نے جو میسج بھیجا اس میں کہا ہے کہ دھرنے میں نہیں شریک ہوں گے ہم, اور لانگ مارچ کو روکنے کی بھی کوشش کریں گے, اور نہ روک سکے تو اس کو 1 دن پہ محدود کریں گے. چلیے, آپ نے اتنی باتیں فرض کرائیں, اگر فرض کر لیا جائے پیپلز پارٹی الگ ہو جاتی ہے تو؟ نہیں, الگ نہیں ہوگی نا, فرض کریں اندر رہ کے اپنا رول پلے کر جائے. نہیں, الگ ہوگی تو پھر تو مطلب بہت ہی, پھر واقعی مردہ چوہا ہوگا. یعنی ابھی تو میں تشبیہاً کہہ رہا ہوں نا, پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, پھر آپس میں لڑیں گے. پھر کیا صورتحال ہوگی؟ 77 کے مذاکرات کے دوران مولانا شاہ احمد نورانی اور اظہر خان باقی پارٹیوں سے الگ ہو گئے. ان کے ممبروں کے, اظہر خان کا تو کوئی ممبر ہی نہیں تھا, اور شاہ احمد نورانی صاحب کے چند ممبر تھے, لیکن شکست ریخت تو ہو گئی نا. تو بھٹو صاحب نئے الیکشن مان چکے تھے, وہ نہیں ہو سکا, اور ماشاءاللہ لگ گیا. اگر الگ ہو جاتی ہے پیپلز پارٹی تو خیر ماشاءاللہ کی تو نوبت اب اس لیے نہیں آئے گی کہ دیکھیے 4 الیکشن ہو چکے ہیں, 2002, 2008, 2013, 2018. اب تو الیکشن, اور اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے, دیکھیں انٹرنیشنل پریشر بہت ہوگا, معاملات خراب ہو جائیں گے, انسٹیبلٹی ہو جائے گی. ماشاءاللہ تو اگر لگتا ہے, نہیں لگے گا ماشاءاللہ, ہم جتنا ان کو سمجھتے ہیں اور جتنا حالات کا ہمارا ادراک ہے تو ماشاءاللہ نہیں لگا, لیکن عدم استحکام پیدا ہو جائے گا, معیشت تباہ ہو جائے گی. دیکھیں سروائیو کرنے کے لیے پاکستان کو انڈیا کے مقابلے میں سروائیو کرنے کے لیے 6% گروتھ ریٹ چاہیے, جو آلریڈی صورتحال بہت خراب ہے, کیونکہ خان صاحب اکانومی کو نہیں سمجھتے, خوف پیدا کرتے ہیں. ووٹ لے لیے, جیت گئے, جس طرح بھی جیتے, لیکن وہ خوف پیدا کرتے ہیں. آلریڈی تو پھر کرونا ہے, تو انسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کا امریکہ سازش کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا, جیسے سپر پاورز کرتی ہیں. چین کے ساتھ تعلقات کو محدود کریں, سی پیک کو محدود کریں, بھارت کی بالادستی مانے چاہے اس کا اعلان نہ کریں, اور اسرائیل کو تسلیم کریں. عرب ملک کو ہم سے کیا ہمارے خلاف کیوں ہو گیا؟ امریکہ کے کہنے پہ نہیں, صرف ان کا بھی تو ایک ایجنڈا ہے نا. اس کے اوپر میں اور بھی بات کرتی ہوں, ہارون صاحب ایک بریک کی طرف چلے جاتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے سیاست سے متعلق بات ہوگی, مگر اس کے ساتھ ساتھ براڈ شیٹ تحقیقات اور براڈ شیٹ کمیشن کی سربراہی سے متعلق میں خاص طور پہ بات کروں گی. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, شاہین 3 کے حوالے سے فالو اپ میں لوں گی آپ سے, مگر آپ نے ذکر کیا تھا کہ مارچ میں کچھ بڑے واقعات ہونے جا رہے ہیں. وہی براڈ شیٹ کے حوالے سے ہوں گے نا, یہ لانگ مارچ, وہ میں کرتا ہوں بات. دیکھیں شاہین 3 ایک بہت بڑا واقعہ ہے. شاہین 3 کی نوعیت کیا ہے, میں تو کل میری طبیعت ذرا خراب تھی تو میں سن ہی نہیں سکا پروگرام,
شامل ہونا تو دور کی بات ہے. تو وہ جو شاہین 2 تھا اس کی رینج کتنی تھی؟ 1750 کلومیٹر. جی. یہ انڈیا میں کیرالا تک کا علاقہ کور کرتا ہے. ویسے میرا خیال ہے 2000 کلومیٹر تھی، جان بوجھ کے کم بتا رہے تھے. اس طرح کے معاملات میں بہت احتیاط برتی جاتی ہے، اخفا رکھا جاتا ہے. مثلا 100 جہاز پاکستان حاصل کرنے والا ہے، اگلے چند دنوں میں خبریں آئیں گی چائنا سے. یہ ویسے وہ جوائنٹ وینچر ہی ہے، وہ F-16 کی جگہ وہ بھی انڈیا والے بھی نئے طیارے خرید رہے ہیں. بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ راز ہوتی ہیں، وہ بتائی نہیں جاتی، اس کی تفصیلات کم از کم نہیں بتائی جاتی. اب یہ ہے 3500 کلومیٹر. انڈیا کا تو کوئی علاقہ نہیں ہے 3500 کلومیٹر. تو پھر انڈیا نے ایک بہت جدید فوجی اڈہ تعمیر کیا مالدیپ میں، سیکنڈ سٹرائک کی پاسبلٹی حاصل کرنے کے لیے. اب آپ کہیں گے فرسٹ سٹرائک ہی نہیں ہوگی تو سیکنڈ سٹرائک کہاں سے ہوگی؟ ایٹم بموں کی جنگ تھوڑی ہوتی ہے. جو اس طرح کے فیصلے ہیں وہ خدشات کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں کہ کوئی بھی جو تھریٹ پرسپشن ہے کہ یہ خطرہ ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پہ پلاننگ کی جاتی ہے. بھارتیوں نے نہیں کی تھی تو چینیوں نے ان کی گردن پکڑ لی نا. بالکل. بھارتیوں نے پلاننگ نہیں کی تھی کہ چین ادھر سے چڑھ آئے گا تو وہ چڑھ آیا نا. اور بنگلہ دیش کو بھی اس نے وین اوور کر لیا اور بھوٹان کو بھی وین اوور کر لیا. اور اب اس کی 8 ریاستوں کا 7 ریاست چکن نیک والی جو ہیں ان کی جب چاہے جس وقت چاہے. آپ کو پتا ہے کہ اندر بھوٹان کے چینوں نے گاؤں بسا دیا. کوئی انویسٹمنٹ کے نام پہ کیا ہوگا ظاہر ہے. اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم جو ہیں وہ عمران خان کو فون کرتی ہیں یا عمران خان انہیں فون کرتے ہیں. اور بھارتی سفیر کو 4 مہینے وقت نہیں دیتی ملاقات کا. چیزیں بدلتی رہتی ہیں نا، اس بات کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے. اچھا مالدیپ، اب یہ مالدیپ کے اس فوجی ہوائی اڈے تک آسانی سے مار کر سکتا ہے. شاہین میزائل کے بارے میں ایک بات یاد رکھی، یہ ایک 28-29 سال کے نوجوان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. اب تو اس کی عمر زیادہ ہوگی. جب شاہین میزائل کا تجربہ ہوا تھا تو اس نوجوان کی عمر جو 28 یا 29 سال تھی اور وہ ایک مشہور سائنسدان کا فرزند ہے. اور اس نے 9 مہینے میں آکسفورڈ سے PhD کی تھی. 9 مہینے جو آکسفورڈ کی تاریخ میں شاید ایک ریکارڈ ہی ہوگا. یہ میں نے چیک نہیں کیا اس لیے میں شاید کہہ رہا ہوں، میرا گھر ریکارڈ ہی ہوگا. آکسفورڈ کی 400 سال کی تاریخ تو ہوگی. تو اس میں کبھی کسی نے 8-9 مہینے میں بھی PhD کی ہوگی. اس کا مانیٹرنگ سسٹم بھی اس نے بنایا تھا، گائیڈنس سسٹم بھی اس نے بنایا تھا، اور اسٹیٹ آف آرٹ. یہ شاہین 3 میزائل ایک عام میزائل نہیں ہے. اس کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ بھی گہرے ہیں. کیا گہرے ہیں؟ جنگ ہوگی نہیں، جنگ نہیں ہوگی. مگر وہ تو کرانی. اب کبھی جنگ نہ ہوگی نہ کوئی شاہ سوار. موت آخر شب کیا ہے؟ موت کی وادی کو روانہ. خوف کا بیلنس قائم کرنا ہوتا ہے نا. ادھر سے چین چڑھ آیا، ادھر دیکھیے ان کی بدقسمتی کہ وہ طالبان کی مدد کرتے رہے. افغان نہیں، پاکستانی طالبان کی، جو دراصل طالبان نہیں ہیں، تقریب کار ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان کی آرمی بار ہارڈنڈ ہو گئی. درست. الٹیمیٹ انالیسز نے بھارت نے پاکستان کی بڑی مدد کی. ادھر کشمیر ہے، ادھر آپ علی گڑھ یونیورسٹی میں رو رہے ہیں مودی صاحب کہ جی ہم تو مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں. خیر خواہی میں تو خیر آپ کا کیا کلام ہو سکتا ہے؟ کیا کلام ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل درست. کتے کا پلہ کے لفظ تو آپ نے استعمال کیے. اب وہ دیکھیے نا، ترقی کی شرح کم ہو گئی. ہمارے جتنی تو نہیں ہوئی مگر کم ہو گئی. اب کرونا تو مطلب وہ کہتے کرونا پاکستان کو لے ڈوبے گا. پاکستان کو تو انشاءاللہ نہیں لے ڈوبے گا. انڈیا، بھارت کا. میں کل اس پہ شاید بات کروں کہ یہ جو مکانات کی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو 50 لاکھ مکان بننے ممکن ہو گئے. ممکن، میں نہیں کہتا ضرور بنیں گے. یہ جو عمران خان صاحب نے وعدہ اور دعویٰ کیا تھا، اس کی بات کر رہے ہیں. کورین کمپنی آئی ہے، اچھا، اگر وہ سارے بڑے شہروں میں پلانٹ لگا دے تو ہر پلانٹ سے 18,000 مکان سالانہ بن سکتے ہیں. تو 100 پلانٹ لگ جائیں تو 18 لاکھ بن سکتے ہیں ایک سال میں. مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس کے لیے سرمایہ فراہم ہوگا نہیں ہوگا، اس کو تو اسٹڈی کرنا پڑے گا. مگر یہ پاسبل اب ہو گیا ہے. چیزیں
पॉसिबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठ खड़ी हुई। कंस्ट्रक्शन कंपनी का मतलब, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब ये है कि 25-30 इंडस्ट्रीज उठ खड़ी हुई। कोई टूटियाँ बनाता है, कोई दरवाजे बनाता है, कोई ये पत्थर उसमें इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बाथरूम बनते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कालीन बिछाए जाते हैं, फर्नीचर खरीदा जाता है, ईंटें बनती हैं, सीमेंट है। तो चीज़ें जो है ना जी वो बदल सकती हैं अगर तवानाई हुकूमत की और अपोजिशन की सारा वक्त एक दूसरे को बर्बाद करने पर सिर्फ ना इस्टेब्लिशमेंट की अप्रोच इसमें ज़्यादा हेल्दी है कि भाई चीज़ों को ठंडा रखा जाए। एहतसाब तो होना चाहिए, जिस माशरे में एहतसाब नहीं होता वो तो कुरान करीम कहता है कि वो जिंदा ही नहीं रह सकता। मगर इंतकाम की हवा नजर आनी चाहिए। किसास से हयातुन या उलिल अलबाब, लेकिन इस तरह नहीं कि उसमें इंतकाम का शायबा भी पैदा नहीं होना चाहिए। और ये काम खान साहब का नहीं है, ये नैब का है। ब्रॉडशीट पे बात करेंगे तो फिर इस बात। और रिजवी साहब ने, खादिम रिजवी के साहबजादे साद रिजवी ने कहा है कि मुकदमे वापस लिए जाए। जो मुआहिदा हुआ, ये उसने कहा जो मुआहिदा हुआ उस पर अमल किया जाए। अभी तो उसे चार्ज लिया है, अभी उसको स्टेबलाइज करना है, लेकिन जाहिर है कि वो कुछ करेगा तो उसकी लीडर चमकेगी। साद नाम की कुछ खुसूसियात आप बता रहे थे। वो मैं जानता हूँ, वो तो बड़ा अग्रेसिव आदमी है, वो अपने बाप से कम अग्रेसिव नहीं है, यंग है, गर्म खून है, नहीं यंग है और अग्रेसिव है। और तो वो मेरे ख्याल है वैसे कुछ बातचीत हो जाएगी तो कुछ तय हो जाएगा कोई मामला, इसलिए कि बहुत सारे महाज तो हुकूमत नहीं खोलना चाहिए। यहाँ पे भी पहले ही बहुत सारे खोले हुए हैं। तो ये अब आप आ जाए ब्रॉडशीट पे। मुझे ये बताएं हारून साहब, ब्रॉडशीट की तहकीकात पे बात करती हूँ। सबसे पहले ये बताएं, ये जो मामला उठा हुआ है जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब की सरबराही से मुतालिक, एतराज़ क्या है, अदम एतमाद की वजह क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर है? नहीं, इसको शुरू से देखें ना, अगर हम एक तरतीब से देखें तो शायद ज़्यादा बेहतर, शायद ये लिंक करे, शायद ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन हो जाए। 99 में जनरल मुशर्रफ का दर्द सर क्या था, वही जो आज इमरान खान का है कि जो नाजायज़ पैसे बनाए गए हैं वो बरामद किए जाएं और सियासी पार्टियों को दबाया जाए और अपने इक़्तिदार को दवाम दिया जाए। वो एक फ़ैसला किया था उन्होंने, उसकी बाबत किसी वक्त बात करूँगा। तो रात को कोई उन्होंने कहा जनरल मुशर्रफ ने कि ये काम करना फलां आदमी को पीटीबी का एमडी लगा था। अच्छा, तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जनरल अजीज़ से कहा कि सर ये उन्होंने कहा है तो मेरे ख्याल में मुनासिब तो नहीं है, लेकिन मैं तो जसारत नहीं कर सकता। तो सवेरे वो गए जनरल मुशर्रफ के पास और उन्होंने कहा कि अगर तो हमें 10 साल हुकूमत करनी है तो हमें इस तरह के फ़ैसले नहीं करने चाहिए, ठीक, और अगर बहुत जल्दी चले जाना है तो फिर इस पे अमल हो, तो फिर मतलब नाकस फ़ैसले कुछ ना कुछ दिन निभ जाते हैं। तो वो फैसला उन्होंने वापस ले लिया था। देखो फौज में मशावरत हैरत अंगेज बात यह कि सियासी पार्टियों से ज़्यादा होती है, हालांकि होनी सियासी पार्टियों में ज़्यादा चाहिए, मगर दुनिया भर में जहाँ कहीं तरक्की हुई है सिविल अदारों के बल पे हुई है। देखो ना, फौजियों ने तो इसके नायब के मामले में कितनी पहाड़ जैसी गलतियाँ की हैं, बाद में भी हुई गलतियाँ, लेकिन आगाज़ वहीं से हुआ। आगाज़ कैसे हुआ? जनरल अमजद बड़ी इंटेग्रिटी के आदमी थे, लेकिन उनको कोई तजुर्बा तो नहीं। पहले चेयरमैन नैब जो बनाए गए बड़े इंटेग्रिटी के आदमी थे, जब समझौते शुरू हुए तो उन्होंने छोड़ दिया था। अच्छा। जनरल खालिद को ले आए, जो समझा जाता था ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, जो मसलियत से भी काम ले सकते हैं, एनर्जेटिक बहुत है जनरल खालिद मकबूल भी, बहुत काम किया उन्होंने। लेकिन ये कि जब उन्होंने मिसालियत शुरू की, जो सबसे पहले चौधरी बिरादरान के साथ की, फिर और लोगों के साथ की, फिर शेर पाव से की, फिर और लोगों से की, फिर तो नवाज शरीफ से ही कर ली, तो जनरल अमजद छोड़ गए। अब वो जो मुआहिदा है ना, वो पहला मुआहिदा ही नाकस था। पहली बात तो ये कंपनियां बाद में बनी, फैसला पहले हो गया। ये तो बड़ी अफरा तफरी बनी थी ब्रॉडशीट, एक और कंपनी बनी थी। अच्छा, यानी मुआहिदा तो आदमी से हुआ ना, जुबानी अंडरस्टैंडिंग, तो बल्कि ये मफाहमत अंडरस्टैंडिंग एक आदमी से हो गई। बड़ी जल्दी कंपनी बन गई। अब उसने कहा कि जी 20% मुझे मिलने चाहिए। चलिए हम कहते हैं कि ठीक है, अगर पाकिस्तान को $100 बिलियन मिलते हैं, जो डॉक्टर शोएब सदर ने वज़ीर आज़म से कहा था कि ये बहुत ताख़ीर तलब काम है, बरसों लग जाते हैं,
پھر بھی ضروری نہیں ہوتا نتیجہ نکلے کہ نتیجہ مثبت ہی آئے. لیکن اکبر شہزاد صاحب کا شہزاد اکبر صاحب کی تو رائے مختلف تھی. ظاہر ہے انہیں تو جاب چاہیے تھی. ماہر تو ایک ہی ہے وائٹ کالر کرائم کا, بڑا ماہر ایکسپرٹ, اور بھی ہیں ڈاکٹر صاحب نہیں, اور بھی ہمارے سابق آئی جی بہت اچھے ہیں. طارق کھوسر صاحب ہیں, وہ دوسرے ہیں اپنا شمالی علاقوں سے, کیا نام ہے ان کا, جن لوگوں نے یہ 2001 کا پولیس آرڈر بنا دے, سارے بڑے باکمال لوگ ہیں پولیس میں. بعض لوگ بہت ہی اچھے ہیں. ذوالفقار چیمہ تو خیر ان میں نہیں تھے اس وقت, وہ ینگ تھے نسبتاً ریلیٹیولی. تو وہ جو معاہدہ ہے وہ وائٹ کالر کرائم کے ایکسپرٹ سے مشورہ کر کے بنانا چاہیے تھا نا. صرف 20% اس کا نہیں جو وہ ٹریس کریں گے, تو جو نیب ٹریس کرے گی اس کا بھی 20%. یہ لکھا ہوا ہے اس میں. اچھا, نیب ٹریس کرے گی 20% اس میں سے اس کا بھی ان کو ملے گا, اور براڈ شیٹ کو الگ سے ملے گا. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. یہ کام کس طرح سے ہوتا ہے یہ بتائیں. بحریہ ٹاؤن جب بنا ہے شروع میں, تو میرے گھر کے سامنے صرف درمیان میں ایک ندی تھی جب میں واک کرنے کے لیے جاتا تھا. تو جس آدمی نے معاہدہ کیا اس نے کہا کہ زمین آپ کسی سے بھی خریدیں, چاہے میرے ذریعے خریدیں یا کسی اور کے ذریعے, 20% کمیشن یا اتنے پرسنٹ جتنا پرسنٹ تھا وہ میں لوں گا. تو اس وقت انہیں ضرورت تھی, انہوں نے کر لیا. بعد میں پھر دیکھا جاتا ہے بھائی اس پہ عمل کتنا کرنا کتنا نہیں کرنا, بعد میں ان کے راستے الگ ہو گئے. خیر, جب ضرورت شدید ہوتی ہے نا اتنی کہ فرسٹریشن پیدا کر دے, تو آپ اس طرح کے معاہدے کرتے ہیں. پھر جنرل امجد کی دیانت میں تو کسی کو کوئی شبہ نہیں. کبھی ہم نے ان کے بارے میں یہ نہیں سنا کہ کسی نے ان پہ انگلی اٹھائی ہو. اور وائٹ کالر کرائم کے ایکسپرٹ تھوڑی تھے. یہ بات ماننے کی کیا ضرورت تھی کہ جو نیب سراغ لگائے گی اس کا بھی 20%. آگے سنیں, عمران خان صاحب نے بعد میں یہ کہا کہ ہم 25% دینے کے لیے تیار ہیں. بات 20 سے 25% پہ جا کے رک گئی. مگر انہوں نے یہ نہیں کہا, یہ نہیں, عمران خان نے یہ نہیں کہا کہ نیب جو اس کا سراغ لگائے گی اس کا بھی دے دیں گے. انہوں نے کہا $100 بلین لے آئیں. اب خان صاحب کا ان معاملات کا اتنا کوئی تجربہ تو نہیں ہے. تو مشیر بھی تو رکھے ہوئے نا ہارون صاحب. اور مشیر کو ان کو کوئی تجربہ نہیں, وہ بھی سیکھ رہے ہیں نا. اچھا, فرض کیجئے وہ 100% بھی مخلص ہوں تو وہ وائٹ کالر کرائم کے ایکسپرٹ تھوڑی ہیں. اکراس دا سویز پہلا PhD وائٹ کالر کرائم کا ڈاکٹر شعیب سڈل تھا پورے ایشیا میں, افریقہ میں. ٹھیک ہے, مجھے جہاں تک میں جانتا ہوں ان سے مشورہ نہیں کیا گیا. ان سے مشورہ کیا جانا چاہیے تھا. اچھا, انہیں بلوچستان کے IG تھے اور کی پرفارمنس زبردست تھی, اور پولیس آرڈر انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے مل کے ڈرافٹ کیا. ہاں جی, ہیں جی, یہی جن لوگوں کا میں نے نام لیا, بڑی ہرکرزی کی تھی. اور وہ آج بھی اگر نافذ کر دیا جائے تو سچویشن بہت تبدیل ہو سکتی ہے. ابھی جو قانون بنایا ہے وراثت کا, تو ہزاروں مقدمات تو اسی سے فیصل ہو جائیں گے. دیکھیے نا, وہ نادرہ ہی کر ڈالے گی. وہ سالوں کا پروسیس سب ختم. اور اسی طرح کے کچھ قوانین آپ بنا دیجیے تو مقدمات آتے رہ جائیں گے. اور کچھ ججوں کی تعداد بڑھا دیں تو آپ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو جائے گا. بائی دی وے, کل پریس کانفرنس جو ہونی تھی, آج ہونی تھی, کل لا اینڈ آرڈر پہ شیخ رشید صاحب, وزیر اعلیٰ, رپورٹروں کو سے یہ کہا گیا تھا وزیر اعلیٰ شیخ رشید اور فردوس عاشق امان اس میں شریک ہوں گے. اس کی ریکارڈنگ موجود ہے کسی کے پاس, اگر کوئی چیلنج کرے تو پھر ہم کوشش کریں گے دکھا دیں کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب نہیں ہے. بیچ میں ایک بڑی کرسی تھی, اچھا, وہ تشریف نہیں لائے. وہ تشریف نہیں لائے اور اس کی وجہ معلوم نہیں. قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے. یہ بھی تو قیاس کیا جا سکتا ہے ہارون صاحب, ہو سکتا ہے مصروف ہوں, وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. مصروف ہوں تو اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی, ایسے بھی کیا مصروف. وہ کون سا ڈرائنگ روم. شیخ رشید نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور رپورٹر وہاں سے حیرت زدہ واپس آئے کہ وزیر اعلیٰ کی کرسی تو رکھی تھی, انہوں نے فون بھی نہیں کیا کہ میں نہیں آ رہا. آپس میں وجہ مجھے معلوم نہیں. ٹھیک ہے, میں قیاس کر سکتا ہوں. چلیں, کچھ وجہ ہم بریک سے واپس آ کے جاننے کی کوشش کر لیتے ہیں. ہارون صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو براڈ شیٹ کمیشن, اس کی سربراہی سے متعلق تفصیل سے بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ فورن فنڈنگ کیس کا انجام کیا ہو سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। ब्रॉड शीट कमीशन के ऊपर जो अपोजिशन के एतराज़ात है उस पर तो हम बात करेंगे, मगर ब्रॉड शीट के हवाले से कुछ तफसीलात आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे हारून साहब। नहीं, मैं तो उसको तरतीबवार बयान कर रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें बेशतर चीज़ें मालूम हैं, डिस्कस हो चुकी हैं। अब मुआहदा ख़त्म कर दे, मुआहदा किसने ख़त्म किया? जनरल मुशर्रफ ने ख़त्म किया, वो इसके ज़िम्मेदार हैं, इसलिए कि उन्होंने शेरपाओ को अकोमोडेट करना था, चौधरी साहबान को अकोमोडेट करना था, और बहुत से लोगों को करना। हमें नहीं मालूम किस किस का नाम था, शेरपाओ का नाम तो था ही। अब ये जब फैसला सामने आएगा ना, तो बहुत से 200 आदमी हैं, और 200 सारे पॉलिटिशियन नहीं हैं, आम लोग भी हैं, बिजनेसमैन हैं। ये मंशा थे ना एग्रीमेंट कराने वाले। रेफरेंडम में सबसे ज़्यादा पैसा किसने खर्च किया था? जनरल मुशर्रफ के रेफरेंडम पे पैसा किसने खर्च किया था? मियां मंशा ने। ये किरदार था। इन्होंने समझौता इन्होंने करा, अब भी समझौता उन्होंने करा। सबसे ज़्यादा मुलाकातें मियां मंशा की हुई अपना उसमें जेल में, उनसे ख़ानदान के लोगों की इतनी मुलाकातें नहीं। तो मुआहदा ख़त्म हो गया। अब सर बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हम समझ रहे हैं कि पिछले महीने फैसला आया है। हाँ, सभी फैसला तो 2018 में आया, 2018 में। अब 2021 चल रहा है, हम समझ रहे हैं कि पिछले हुकूमत आ चुकी थी इमरान खान की, फैसला आया। अब इन्होंने इसको जिनके मशीरा ने कराम तो आप जानते ही हैं। हाँ, ट्रेनिंग ऑन जॉब है वैसे भी वो। हाँ, और ये 10 साल भी रहे तो ट्रेनिंग ही करते रहेंगे। बात यह है कि भाई उस पर आपने नेगोशिएट करना था। उस वक्त नेगोशिएट करने के लिए हमारे पास एक ज़बरदस्त कार्ड था, जो उसने खुद बता दिया कि $1 बिलियन, उसकी नज़र तो $200 मिलियन पे थी कि $1 बिलियन शरीफ ख़ानदान के वहाँ से गए सऊदी अरब से सिंगापुर। अच्छा। ये उसका दावा है, और वो कहता है मेरे पास ऐसे दावे के सबूत हैं। भाई वो 12 इंटरव्यू दे चुका है ब्रिटिश अखबारात को, और बरतानिया को हद तक इज्जत के कवानीन का दारुल हुकूमत कहा, दुनिया का कैपिटल कहा जाता है, वर्ल्ड कैपिटल, हद तक के इज्जत के का कोई मुकदमा किया शरीफ खानदान ने उन पर? सोचा भी नहीं। बाप चुप है, बेटी चुप है, साहबजादी के चचा चुप हैं। चुप क्यों लगी है? डेविड रोज पे मुकदमा किया था, उन्होंने ऐलान किया था शहबाज शरीफ साहब ने। किया था? नहीं किया। वो तो वहां तो चंद हफ्ते में फैसला हो सकता है। देखिए, हमारे एक कॉलमिस्ट को एक दूसरे अखबार के, हमारा तो अखबार उसको छपता ही नहीं था, 1 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ था एक गैर मोहताज जुमले पे। हारून साहब, शहबाज शरीफ साहब ने तो ये भी दावा किया था सड़कों पे घसीटूंगा। खैर वो तो एक दूसरी बहस है ना, अभी हम इस पे रहें, ब्रॉड शीट पे रहें। हाँ। अच्छा देखिए, उसने इस फैसले में लिखा हुआ है कि उसने इतनी जायदादों का सुराग लगाया। $60 मिलियन हैं, $28 मिलियन नहीं है। 28 मिलियन तो ले लिए, तो 32 और देने हैं। अब हमारे पास एक कार्ड था कि अगर वो $1 बिलियन मिलते हैं तो ये $60 मिलियन वो छोड़ देता अगर उसको $200 मिलियन मिलते। उसमें क्या हुआ? उसमें हुआ वो सैयद जफर अली की मुलाकातें हुई। वो कौन है? फौज में थे, रिटायर हो गया तो लंदन जाके प्रैक्टिस शुरू कर दी। लगता है कि कोई बड़े मेहनती इमेजिनेटिव आदमी है, वरना अच्छा। इस सतह पर रिटायर होने के बाद कौन जाके एक दूसरे मुल्क में लीगल प्रैक्टिस करता है? तो वो उन्होंने वहाँ प्रैक्टिस शुरू की, और उनकी काफ़ी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें हुई। तो उनसे उन्होंने कहा कि $1 बिलियन, उसकी नज़र तो $200 मिलियन पे थी। लेकिन मैं किसी दिन आपको तफसील से बताऊंगा कि रेकोटेक का जो मामला था, मैं उस कंपनी से जो ये मुआहदा चाहती थी, वो नहीं जिसे मिला, जो चाहती थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था ना। 22 महीने मेरा राब्ता रहा। अच्छा। और उसमें इतने दिलचस्प वाक़यात हैं जिसकी कोई याद नहीं। मेरा तो इंटरेस्ट एक अखबार नवीस का था ना, मुझे उन्होंने ऑफर की थी वैसे। अच्छा। कि 1% आपको दे देंगे। मैंने कहा मेरे पैशन नहीं है। 1% से याद आया, अगर लॉबिंग करें, मैंने कहा मैं पब्लिक रिलेशन का आदमी नहीं, मैं जर्नलिस्ट। 1% से याद आया, बासी साहब ने भी इल्जाम लगाया कि बड़े वुज़रा ने अपना अच्छा सुने ना, वो अपना, उनकी नज़र तो थी $60 मिलियन पे थोड़ी थी, उसकी नज़र थी $200 मिलियन पे। हम उसे कहते, अगर वो अपने दावे में सच्चा है तो वो भाई ये उसका सुराग लगाया, तो खान साहब तो $250 मिलियन देने को तैयार थे। अच्छा, यानी अगर वही फार्मूला अप्लाई किया जाता जो उन्होंने कहा
$100 بلین ہم پاکستانیوں کے پڑے ہیں، اس میں 25 بھائی $75 بلین اگر مل جائیں پاکستان کو، اگر مل جائیں تو مشکل ہوتا ہے بہت، یہ کچھ ثابت کرنا آسان تھوڑے تھا. تو پاکستان کہاں کھڑا ہے بھائی؟ آپ کے قرضوں کا 3/4 ادا ہو گیا، ادا ہو جائے گا. اور آپ جو نرم شرائط کے قرضے ہیں وہ رکھ لیں، جو سخت شرائط کے قرضے ہیں وہ پے آف کر دیں، تو آپ کا کتنی جابس پیدا ہوں گی پاکستان میں؟ تو ایک آدمی بے روزگار نہ رہے شاید باقی باہر سے آئیں لوگ نوکریاں کرنے کے لیے، مطلب چند سال کے بعد. اگر وہ کھپانا آسان نہیں ہوتا اتنا پیسہ، مگر یہ تو مطلب خواب ہی ہے نا. آپ جناب جب یہاں تک معاملہ پہنچا اور موسوی کی اور سید ظفر علی کی گفتگو ہو رہی ہے اور دونوں خواب دیکھ رہے ہیں ایک بہشت بری کے، تو بیچ میں ایک اور کردار داخل ہوتا. اب وہ کون ہے ہارون صاحب؟ وہ ایک ریٹائرڈ جنرل. ٹھیک. انہوں نے کہا جی کہ آپ کو جو $200 ملین ملیں گے، 200 بلکہ 50 یا 200، ٹھیک ہے، تو ہمارا حصہ. پیسے کی ٹیمپٹیشن بہت بڑی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، خاص طور پہ بڑی رقم کی. دیکھیے کہ 10-20 ہزار روپیہ ہے، 10-20 لاکھ روپیہ ہے، 10-20 کروڑ روپیہ ہے. کہاں $100 ملین، $10 کروڑ، 15 ارب روپے، بلکہ 16 ارب روپے. آج کا ڈالر کا ریٹ کیا ہے؟ اب وہ داخل ہوگا. اب اس نے کہا، موسوی نے، وہ بڑا سیانہ ہے، اس نے کہا سید ظفر علی اب ڈائریکٹ ہے معاملہ ادھر، اب آپ نہیں ہیں اس میں، اس کھیل میں. اور اب وہ کیس کو اس نے پرسو کیا اور اس کے حق میں فیصلہ آ گیا. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا عمران خان ذمہ دار ہے اور یہ حکومت ذمہ دار ہے. بھائی پہلی حکومت ذمہ دار نہیں ہے، این آر او جنہوں نے کیا وہ ذمہ دار نہیں ہے. اب جو جناب جسٹس عظمت شیخ والا قصہ شروع ہوتا ہے. ایک سوال، آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس سابقہ حکومت ہے، یہی الزام لگایا جا رہا ہے کہ عظمت سعید صاحب کو لایا اس لیے جا رہا ہے کہ پورا ملبہ سابقہ حکومتوں پر ڈالا جائے براڈ شیٹ کمیشن. سوال یہ ہے کہ عظمت شیخ صاحب جو ہیں وہ کسی دفتر کے جنرل مینیجر رہے ہیں، وہ جج رہے ہیں، اور یہ تو صرف ایک پاناما کیس والے فیصلے کی بات کریں، انہوں نے اور بہت سے فیصلے کیے ہیں. کبھی جسٹس عظمت شیخ پہ انگلی نہیں اٹھائی گئی، کئی ججوں پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. اخباروں میں بے شک نہیں لکھا جاتا بعض کے خلاف، سرونگ بعض ججوں پہ بھی انگلی اٹھائی جاتی ہے، چیمہ گوئیاں ہوتی ہیں نا بعض ججوں کے بارے میں. جسٹس عظمت شیخ وہ ایک غیر تجارتی ادارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اعتراض اپنی جگہ وزن تو رکھتا ہے کہ بھائی ان کا ذاتی تعلق ہے، لیکن جسٹس عظمت شیخ پہ انگلی کب اٹھائی گئی ہے؟ کوئی ایک واقعہ مجھے کوئی بتا دے. اب تو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں نا، اب تو بتایا جا سکتا ہے نا. اور پاناما کیس کا فیصلہ تو انہوں نے لکھا ہی نہیں، وہ تو جسٹس اعجاز الحسن نے لکھا، انہوں نے دستخط کیے ہیں، اور وہ تنہا جج تو نہیں ہے، 5 ججوں کا متفقہ فیصلہ ہے. وہ کہتے ہیں والیوم 10 پڑھا ہے، شاید یہی خوف ہے جس کو پبلک والیوم 10 کا تو سچی بات مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، میں اس پہ کوئی رائے نہیں دیتا. رائے تب دی جاتی ہے آپ کے پاس معلومات ہو، ٹھیک ہے. آپ جناب جسٹس عظمت سعید شیخ پہ اعتراضات ہو رہے ہیں، کس لیے؟ ڈیلے کرنے کے لیے. ابھی تو نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا. پہلے تو یہ طے تھا، پہلے تو کمیٹی بنے نا، شیری مزاری، شبلی فراز، فواد چودھری. اب اس مرحلے پہ تو بے اعتراض ہو سکتا تھا کہ کمیٹی کیا فیصلہ کرے گی، وزارتی کمیٹی ہے، حکومت انفلوئنس کرتے. انہوں نے کہا جی کمیشن مقرر کریں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا چاہتے تھے پروسیس جو قابل اعتماد ہو پبلک کے لیے. ٹھیک ہے. پھر جس جج کا انہوں نے انتخاب کیا ہے وہ انٹیگریٹی والا جج، کبھی اس پہ انگلی نہیں اٹھائی گئی. اور اگر زبردستی کرنا ہوتی تو نائب کے ہی حوالے کر دیتے نا، اس میں کمیشن بنانے کی کیا ضرورت تھی. اب جب میں نے آپ سے کہا نا کہ فروری اور مارچ میں بڑے بڑے واقعات ہوں گے، تو وہ ہے لانگ مارچ. ٹھیک. اور 45 دن میں اگر کل نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے اور 45 دن کے بعد فیصلہ آتا ہے تو 15 مارچ کو فیصلہ آ جائے گا، 15 مارچ سے پہلے فیصلہ آ جائے گا. درست. آج 21 ہے، 10 مارچ سے پہلے آج 23 ہے. 23 ہے، اچھا 15 مارچ سے پہلے فیصلہ، 10 مارچ سے پہلے فیصلہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور فیصلہ کیسے ہونا چاہیے کہ جسے لوگ تسلیم کریں کہ یہ فیصلہ میرٹ پہ کیا گیا ہے. اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جنرل امجد صاحب کو بلائیں،
जनाब जो साहब के पास मालूमात है ना, उनसे उनके कहें। पास ही असल मालूमात होंगी यार साहब। अहमद शेख से डर और वजह से लगा हुआ है, इसलिए नहीं कि वो इंसाफ नहीं करेंगे। तो वो प्रोसिक्यूटर रहे, नायब के प्रोसिक्यूटर जनरल रहे, वो वाइट कॉलर क्राइम को समझने का बड़ा तवील तजुर्बा है, जज भी रहे। लेकिन असल में जो प्रोसिक्यूटर होता है ना, उसको बड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। जज तो सुनता है ना, जज तो बहुत सुनता है, ऐसी बातें भी सुनता है जो सुनने की नहीं होती, मगर वो तो सुनता रहता है और किसी नतीजे पे पहुंचता है वकला के बहस से। भाई देवे एक साहब थे, साहबजादे यहाँ उस वक्त, यानी अब तो पता नहीं दुनिया में होंगे या नहीं, सच्चा वाक़या है। नवाब काला बाग के दोस्त थे, उनके फर्जंद थे और बड़े अच्छे वकील थे, यंग आदमी था। उसने कहा, नवाब काला बाग ने कहा, मैं तुम्हें हाई कोर्ट का जज बनाना चाहूँ, अच्छे लड़के हो तुम, ठीक, मेहनती हो, तुम्हारी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो हाई कोर्ट का जज हो ना। 8 साल पहले ज़रा सोचिए ना, हुकूमतों की रिट थी, जजों का बड़ा इकराम था, तनख्वाहें बहुत ज़्यादा थी, तनख्वाहें कम हो गई हैं, बज़ाहिर ज़्यादा हुई हैं, लेकिन इन्फ्लेशन से मापें तो कम हो गई, प्रैक्टिकली कम हो गई। साहबजादा ने कहा, मैं जज नहीं बनना चाहता। वो हक्का बक्का रह गया, 30-32 साल का लड़का और जज नहीं बनना चाह रहा, ज़हीन आदमी है, जज, फिर ये हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन सकता है, फिर हो सकता है कभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही बन जाए। वो हैरत ज़्यादा, वो कहें भाई बन जाओ, वो कहे नहीं मैंने बनना, अंकल मैंने नहीं बनना। उन्होंने कहा, भाई बात क्या है? उसने कहा, सर मैं 3 घंटे रोज बकवास कर तो सकता हूँ, सुन नहीं सकता। मेरा टेम्परामेंट नहीं, मरा दिया थी, मेरा टेम्परामेंट नहीं। बात यह है कि जज तो एक तरह का काम करता है ना, कि सुनता है और मतलब तवज्जो से सुनता है, ऐसी नहीं। फैसला अगर उसने दयानतदारी से करना है, जिन लोगों के बारे में ये कहा गया है कि रोज़ जज़ा वो अर्श बरी के साए में होंगे, और अर्श का साया कोई छत का साया नहीं, अर्श का साया का क्या मानी है कि वही बस चैन व आराम से होंगे, उसमें इंसाफ करने वाला जज भी है, वो भी शामिल है। ठीक है। जस्टिस इफ्तिखार चीमा के वालिद गिरामी उनसे कहते थे, मेरे लिए दुआ करो। वो कहते आप बुज़ुर्ग हैं, और बहुत ही नेक आदमी थे वो, आप बुज़ुर्ग हैं। उनके बारे में मशहूर था, उन्होंने ज़िंदगी भर कभी कोई वादा नहीं तोड़ा, और बड़े शाइस्ता और नजीब आदमी से, तहरीक पाकिस्तान के वर्कर थे। तो वो कहे, आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा, भाई इंसाफ करने वाले जज की दुआ कबूल होती है, ठीक है ना। ठीक। अहमद शेख साहब चूंकि समझते हैं मामले को, अच्छा अब ये प्रेशर है, मगर वो प्रेशर में आने वाले आदमी ने वो खुद अगर फैसला कर लेंगे मैंने नहीं करना, तो दूसरी बात है, ठीक है। लेकिन वो प्रेशर के तहत नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो मेरा ख्याल ये है कि वो इंसाफ के साथ फैसला। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और उन सब वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, मेरे तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।